سامعین محترم، دعائے صحت کی التماس ہے، لہٰذا ابتدائی میں 5 مرتبہ ہم یوجیب کا ورد کرتے ہیں تاکہ اس برادر مؤمن کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو، اور تمام مؤمنین کی صحت یابی کے لیے مل کر یہ میرے ساتھ پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صلوات پڑھتے مل کر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی غازہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، صلی علی محمد وآلہ۔ سے بہتر انداز سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اصحاب امام حسین اور اصحاب امام زمانہ کے موضوع کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، لیکن اس سے قبل کہ موضوع کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے، حسب وعدہ ایک حدیث زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی جائے، کیونکہ اربعین کے ایام نزدیک ہے اور یقیناً ہر مؤمن کا دل منقلب ہوتا ہے کہ جلد از جلد ذریعہ امام حسین کو، ذریعہ ابوالفضل عباس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لہذا ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں، اس کے بعد جو ہے وہ موضوع پر بات شروع کرتے ہیں۔ سامعین محترم، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حسین، صحیح ہے؟ امام نے اس حدیث میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی ہے اپنے صحابی حسین سے، صحیح ہے؟ امام کے پاس جیسے ہی آیا، امام نے فوراً اس سے کہا، یا حسین، من خرج من منزلہ یرید قبر زیارت الحسین ابن علی علیہ السلام۔ توجہ رکھیے گا، فرمایا جو کوئی بھی اپنے گھر سے نکلے، اپنی منزل سے نکلے
اور اس کا مقصد اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کی قبر کی جا کر زیارت کر لے. اس کا مقصد یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ حسین کے روضے کا جا کر دیدار کرے. وہ یہ چاہتا ہے، اس لیے گھر سے اپنے قدم کو نکال رہا ہے. پھر فرمایا ان کان ماشین، فرمایا کہ سنو اگر وہ پیدل نکلا ہے. صحیح ہے، جتنے افراد انشاءاللہ جاننے والے ہیں اور پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے جو 40 پر نجف سے کربلا جائیں گے، توجہ رکھیے. ان کان ماشین، فرمایا جو کوئی بھی پیدل اپنے گھر سے نکلے اور پیدل اپنی منزل سے نکلے، کہاں کے لیے؟ امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے. کیا ہوگا؟ فَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ حَسَنَةٍ، پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے ایک نیکی کو لکھتا چلا جائے گا. صحیح ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، اور فرمایا کہ ایک گناہ کو بھی مٹاتا جائے گا. دیکھیے سامعین محترم توجہ رکھیے خوب، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو نیکی ملے گی اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو گناہ معاف ہوگا. نہیں، امام نے کہا ایک قدم اٹھائے گا تو اللہ نیکی بھی لکھتا چلا جائے گا، گناہ بھی معاف کرتا چلا جائے گا. یعنی وہی قدم ہے، اٹھا رہا ہے تو نیکی مل رہی ہے، رکھ رہا ہے تو گناہ معاف ہو رہا ہے. صحیح ہے، تو یہ ایک ہو گیا، ایک ثواب. اس کے بعد فرمایا حتی سارا، یہاں تک کہ پہنچ جائے کہاں پر؟ فی الحائر. حائر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حائر حسینی یعنی وہ جو حرم کا احاطہ ہے، وہاں پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ کتب اللہ من المنجین والمفلحین، پروردگار عالم اس شخص کو مفلحین یعنی فلاح پانے والوں میں اور نجات یافتہ لوگوں میں لکھ دے گا. صحیح ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے نجات پالی ہے. صحیح ہے، جو شخص بھی حائر حسینی پر پہنچ گیا. اس کے بعد فرمایا جس نے حتی اذا قضا مناسکہ، یہاں تک کہ تمام تر زیارتیں اس نے کر لی وہاں پر اور اب جانے لگا، کتب اللہ من الفائزین، اللہ اسے فائزین یعنی کامیاب لوگوں میں سے لکھ دے گا کہ کامیاب ہو گیا. حتی اذا الانصراف، حتی اذا اراد الانصراف، یہاں تک کہ اس نے ارادہ کیا واپس پلٹنے کا کہ اب زیارت ہو گئی، اب واپس جانا ہے اپنی منزل پر جہاں سے آیا تھا. اتاہ ملکن، ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. صحیح ہے، وہ یقول، اور وہ فرشتہ اس سے آ کر کہتا ہے ان رسول اللہ یقرئک السلام، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھجوایا ہے. کائنات کے سب سے بڑے رسول نے تمہیں سلام کہا ہے. صحیح، اور کیا کہا ہے؟ وہ یقول، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کا پیغام لے کر آیا ہوں. توجہ، استعنف العمل فمضى ما غفر لك، فرمایا ابتدا سے عمل شروع کرو کیونکہ جو کچھ پچھلا تھا اللہ نے سب معاف کر دیا ہے. استعنف العمل، اللہم صل علی محمد وآل محمد. استعنف العمل فغفر اللہ لک ما مضى، فرمایا جو کچھ کر چکے ہو، جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ پاسٹ ہو گیا، جو کچھ ماضی ہو گیا، فرمایا اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اللہ نے سب معاف کر دیا ہے. استعنف العمل، اب ذرا دوبارہ نئے سرے سے عمل شروع کرو. یعنی آپ غور کیجئے، ایک شخص سے ظاہر امام حسین کئی ثواب بیان کر چکا ہوں پچھلی مجلسوں میں، لیکن اس حدیث میں کیا کیا ثواب مل رہا ہے؟ ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف بھی ہو رہا ہے، اسے نجات یافتہ لوگوں میں لکھا بھی جا رہا ہے، اسے فلاح پانے والے لوگوں میں بھی لکھا جا رہا ہے، اسے کامیاب لوگوں میں بھی لکھا جا رہا ہے. کائنات کا سب سے بڑا رسول اپنا سلام بھی بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب ایسے عمل کرو جیسے نئے سرے سے کیے جاتے ہیں. یعنی وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ایک بچہ ماں کے شکم سے پاک ہو کر آیا ہوتا ہے. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کرے مل کر باآواز بلند، اللہم صل علی محمد. جلد از جلد زیارت کے لیے ایک دفعہ مل کر باآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم محمد جزاکم اللہ. یہ ہو گئی ابتدا میں ایک حدیث بیان کرنی تھی مجھے. آئیے اب موضوع پر براہ راست گفتگو کا آغاز کریں. موضوع ہے اصحاب امام حسین اور اصحاب امام زمانہ. صحیح ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. سامعین محترم، ابتدا ہی میں ایک بات کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیجئے اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے اس بات کو کہ صحابی اور ہوتا ہے، ناصر اور ہوتا ہے. دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. صحیح ہے، صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے امام کو دیکھا ہو، امام کے ہاتھوں پر بیعت کرے، اسے کہتے ہیں صحابی. ناصر کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو، مدد کرنے والے کو. صحیح ہے، یاد کر لیے، یہ لکھنا ہے نصرت سے یعنی امام کی مدد کرنے والا. یاد رکھیے صحابی وہ ہوتا ہے جو امام کے پاس ہوتا ہے، لیکن ناصر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ امام کے پاس ہو، بلکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بھی امام کی نصرت کر سکتے ہیں، امام کی مدد کر سکتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا پھر بھی وہ کہلاتے کہ یہ امام کے مددگار ہیں. میں مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں. زیارت وارثہ الحمدللہ سب نے پڑھی ہے. زیارت وارثہ جب ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہم کس کی زیارت پڑھتے ہیں؟ جناب علی اکبر. جناب علی اکبر کے بعد شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں. جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں اس میں کیا جملے؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے مددگاروں آپ پر سلام ہو. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے مددگاروں آپ پر سلام ہو.
السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد، ان کے مددگاروں تم پر سلام ہو، اے حسن مجتبیٰ کے مددگاروں تم پر سلام ہو، اے حسین کے مددگاروں تم پر سلام ہو۔ آپ اگر اصحاب کی فہرست پڑھیں گے نا تو کئی اصحاب آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، جس نے امیر المومنین کو دیکھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے جناب سیدہ کا دیدار ہی نہیں کیا، جنہوں نے امام حسن کو دیکھا ہی نہیں، صحیح ہے، امام حسین کو فقط اور فقط دیکھا ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے یہ رسول اللہ کے بھی مددگار ہے، یہ علی کی بھی مددگار ہے، یہ سیدہ کے بھی مددگار ہے، حسن مجتبیٰ کے بھی مددگار ہے۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ نصرت کرنے کے لیے ان کا دیدار ضروری نہیں، نصرت سے دور سے بھی بیٹھ کر ہو سکتی ہے۔ آپ خود سوچئے 32 افراد یزید کے لشکر سے نکل کر آخری وقت میں امام حسین کے پاس آ گئے، صحیح ہے، پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف اور یہ 4 افراد فقط نہیں ہے، 32 افراد امام حسین کے پاس آ گئے تھے یزید کے لشکر سے نکل کر، لیکن ان سب کو کہا جا رہا ہے سلام کرتے ہوئے اے رسول اللہ کے مددگاروں، اے علی کے مددگاروں، اے حسن کے مددگاروں، اے سیدہ کے مددگاروں۔ یعنی نصرت دور سے بھی ہو سکتی ہے، یہ سمجھانے کا مقصد ہے۔ سوال، کیا ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں امام کے ناصر ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیے 32 لوگوں کو ناصر کیوں کہا گیا؟ یزید کے لشکر میں ہیں، نمازیں وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ نافذ ہیں حکم پر، سب کچھ وہیں پر کر رہے ہیں، لیکن آخر میں فقط ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آ گئے، انہیں کہہ دیا یہ امام حسین کے مددگار ہے، بلکہ پنجتن کے مددگار ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص سچے دل سے ایک مرتبہ امام کے لیے وفاداری کا اظہار کر دے، اللہ اسے 14 معصومین کا مددگار بنا دیتا ہے، صحیح ہے، 14 معصومین کا مددگار ہو جائے گا ایک امام کی بھی مدد کی۔ سوال، ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں ناصر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں؟ کیسے ہیں ناصر؟ کس طریقے سے ہم امام کی مدد کر رہے ہیں؟ صحابی تو نہیں ہے، صحابی تو اس وقت ہوں گے جب امام کا دیدار کریں گے، ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اس وقت صحابی بنیں گے۔ ناصر ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے ناصر۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں تو عرض کرتا ہوں میں، اللہ صلی علی محمد وعلی۔ یہاں جتنے افراد ہیں سب کے سب امام حسین کے ناصر اور مددگار ہیں، صحیح ہے، کسی نہ کسی وقت میں انہوں نے امام حسین کی جو ہے وہ نصرت کی ہے ضرور، ٹھیک ہے۔ میں حدیث عرض کرتا ہوں، 5ویں امام کی حدیث ہے۔ 5ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، امام نے فرمایا اِنَّا بُكَاءَكُمْ عَلَيْهِ، فرمایا تمہارا حسین پر رونا، صحیح ہے، میں عرض کر رہا ہوں دیکھیے توجہ رکھیے گا، تمہارا حسین پر رونا، وَالْحَدِيثَ لَهُ، حسین کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنا، یہ جو ہم بیٹھ کر ادھر کر رہے ہیں امام حسین کے متعلق آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، صحیح ہے، ان کے متعلق گفتگو کرنا، وَزِيَارَتَكُمْ قَبْرَهُ، اور فرمایا تمہارا ان کی قبر پر زیارت کرنا، نصرۃ لکم، یہ تمہاری جانب سے ان کے لیے مدد ہے، صحیح ہے، یعنی جو بھی امام حسین کی قبر کی زیارت پر جا رہا ہے ان کا ناصر کہلائے گا، ان کا مددگار کہلائے گا۔ جو امام حسین کی بیٹھ کر یہاں پر گفتگو کر رہا ہے، کہیں بھی بیٹھ کر حسین کا تذکرہ کرے، فرمایا یہ حسین کا ناصر ہے، اور جو کوئی بھی حسین پر روئے، فرمایا یہ بھی حسین کا ناصر ہے۔ ان اعتراضات کو پیروں مرک کر اڑا دیا کیجئے جو یہ کہتے ہیں حسین کی مجلس میں رونے سے فقط کیا ملے گا؟ آپ حسین کی مجلس میں گئے تو کوئی میسج لے کر آنا چاہیے تھا، اگر حسین کی مجلس میں گئے اور کچھ لے کر نہیں آئے تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضور آپ اپنے اعتراضات اپنے پاس رکھیے، یہاں پر حسین کے نام پر جو آنسو بہا رہا ہے وہ حسین کا مددگار بیٹھا ہوا ہے، یہ حسین کا مددگار ہے جس نے حسین پر آنسو بہائے، یہ کم ہے، یہ گریے کو معمولی لیا جاتا ہے، یہ وہ کام ہے جو معصومین علیہ السلام نے کیا ہے، امام حسین پر گریہ کرنا۔ بعض معذرت جو کنشاسا کی مجلس سن چکے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، گریے کی کئی کیفیتیں ہیں بھائی، گریے کی فقط جو ہے وہ ایک کیفیت نہیں ہے جو ہم روتے ہیں، ہم بالفرض سمجھتے ہیں کہ یہ رونا ایک کیفیت کا حامل ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ رونے کی کئی اقسام ہیں، یہ رونے کے کئی درجے ہیں، یہ اس کیفیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ثواب انسان کا بڑھتا چلا جائے گا۔ گریے کی کئی قسمیں علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی کیفیت جو یقیناً یہاں پر سب بیٹھے ہوئے افراد پر طاری ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دل کو غمگین کر لینا، بس اتنا تو سب کا ہوتا ہے۔ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو رو نہیں سکتے، لیکن ان کا اتنی تو ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دل تو غمگین ہوتا ہوگا مصائب سن کر، ٹھیک ہے، یہ ہے پہلی کیفیت، دل غمگین ہو جانا۔ معصوم نے فرمایا نفس المحموم للظلم نہ تسبیح، فرمایا جو کوئی بھی ہمارے ظلموں پر فقط غمگین ہو جائے، فرمایا اللہ ہر سانس کے بدلے اسے تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے، ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب، اور کب ملتا ہے؟ ہر سانس کے بدلے ماہ رمضان میں، صحیح ہے، یعنی مطلب یہ ہوا اگر تسبیح کا ثواب چاہیے ہر سانس کے بدلے، یا تو اللہ کے مہمان بنو یا حسین کے مہمان بنو، صحیح ہے، ہر سانس کے بدلے پروردگار عالم تسبیح کا ثواب عطا کر دے گا، یہ ہے پہلی کیفیت۔ دوسری کیفیت کیا ہے؟ دل جلانا، صحیح ہے، یہ غمگین ہونے سے اوپر کی کیفیت ہے۔ بالفرض ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے، کوئی دور کا ہمارا رشتہ دار، کوئی دور کا دوست گزر گیا دنیا سے، دل میں غم ہے، صحیح ہے کہ یار اس کے ساتھ ایک عرصہ گزرا تھا، دل غمگین ہوا۔ لیکن اگر کوئی قریب کا جو ہے وہ بالفرض گزر جائے تو اب دل فقط غمگین نہیں ہے، دل کو ساتھ میں جلا بھی رہا ہے۔ معصوم نے فرمایا ان الموجع قلبہ لنا،
فرمایا جو کوئی بھی ہمارے غم میں اپنے دل کو جلائے، اپنے دل کو کڑائے، لَيَفْرَحُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَرْحَةً، اللہ اسے موت کے وقت ایسی خوشی عطا کرے گا، لا تزال تلک الفرحۃ حتی یرد علینا الحوض، یہ خوشی اس وقت تک جدا نہیں ہوگی جب تک ہم سے آ کر حوض کوثر پر ملاقات نہ کرے، جب تک اللہ یہ خوشی کو جدا نہیں کرے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، صحیح ہے؟ یہ ہو گئی دو کیفیتیں۔ آنسو ابھی تک باہر نکلا ہے آنکھ سے؟ نہیں، ابھی دل غمگین ہوا ہے، ابھی تو فقط دل کو جلایا ہے اس نے، ابھی تو آنسو باہر ہی نہیں آیا۔ اگلی کیفیت، اب آنسو آئے لیکن آنکھ سے باہر نہیں آیا، اب آنکھ کے اندر ہے، آنکھیں نم ہو گئی، آنکھیں گیلی ہو گئی، آنکھیں تر ہو گئی، ابھی آنکھوں سے آنسو باہر نہیں نکلا۔ معصوم نے فرمایا ان الباقی لنا، فرمایا جو کوئی بھی ہم پر روئے، لیرحمہ اللہ قبل ان یخرج الدمع من عینیہ، فرمایا اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، اللہ کی رحمت اسے آ کر حصار میں لے لیتی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ ہو گیا تیسرا اجر، آنسو ابھی آنکھوں میں ہے لیکن پروردگار عالم کی رحمت نے اسے آ کر حصار میں لے لیا۔ توجہ رکھیے گا، یہ آخر میں پوچھ لوں گا، صحیح ہے؟ چوتھی کیفیت وہ کیا ہے؟ اب آنکھوں سے آنسو نکلا لیکن کتنا نکلا؟ ایک مکھی کے پر کے برابر، صحیح ہے؟ معصوم نے فرمایا من بقا علی الحسین، فرمایا جو حسین پر روئے، مقدار و جناح الزبوب، کتنا؟ مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا، فرمایا فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحیح ہے؟ صرف مچھر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر آنسو باہر آیا، کہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ آگے روایت بتاؤں، کہ چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صحیح ہے؟ سمندر کی جھاگ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ چاہے اتنے گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے معاف کر دیے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام کا یہ قول ہے، فرمایا اگر تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو اور عرصے بعد تمہیں وہ نظر آئے مجلس سے روتا ہوا نکلتے ہوئے، فرمایا خبردار اب اس کو گنہگار مت کہنا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ چوتھی کیفیت۔ پانچویں کیفیت، اب آنسو پہلے تھا مکھی کے پر کے برابر، اب آگے چہرے پر۔ صحیح ہے؟ اب چہرے پر آئے، اس آنسو کی کیا قدر و قیمت ہے؟ معصوم نے فرمایا لو ان قطرۃ منها لو سقطت فی نار جہنم، کہ اگر اللہ اس ایک آنسو کے قطرے کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دے، پوری جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جہنم کی آگ ٹھنڈی اس ایک آنسو کی وجہ سے۔ ذرا سوچیے، ذرا ایک آنسو نکلا تو اس کا یہ مقام ہے، خود عزادار کا کیا مقام ہوگا۔ صحیح ہے؟ یہ ہو گئی پانچویں کیفیت۔ چھٹی کیفیت، اب صرف آنسو نہیں ہے، اب آواز ساتھ مل رہی ہے۔ چھٹے امام سجدے میں گئے، ارحم تلخ الصرخۃ التی کانت لنا، پالنے والے ان آوازوں پر رحم کر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اگلی کیفیت، اب فقط اور فقط جو ہے وہ آواز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دیکھے تو چہرہ دیکھ کر بتائے کہ یہ رو کر آ رہا ہے، یہ کیفیت ہو گئی۔ صحیح ہے؟ روایت عرض کرتا ہوں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ان کا ایک صحابی ہے مسمع، کیا نام ہے؟ مسمع، غالباً بصرہ کا رہنے والا ہے۔ جب امام کے پاس آیا، امام نے ایک سوال پوچھا، کہ زیارت پر جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو حسین کی؟ صحیح ہے؟ کئی لوگ کوتاہی کر کے زیارت پر نہیں جاتے، ان کی معافی نہیں ہے۔ کہا زیارت پر جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ کہا کہ مولا وسائل نہیں ہے اس لیے نہیں جا سکتا۔ امام نے کہا اچھا زیارت پر نہیں جاتے، غمگین ہوتے ہو ہمارے غم میں یا نہیں؟ کہا مولا بہت زیادہ ہوتا ہوں۔ کہا کیفیت کیا ہوتی ہے، کتنا غمگین ہوتے ہو؟ کہا مولا کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص میرے چہرے پر نگاہ کر لے تو دیکھ کر فوراً کہے گا یہ حسین پر رو کر آ رہا ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی اس کو میرے چہرے سے پتا چل جائے گا کہ حسین پر رویا ہے، چہرے سے میرا غم جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ حسین پر ابھی رو کر آ رہا ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ ماجرا ہے تو سنو، فرمایا تیرا انعام یہ ہے کہ جب تیری موت کا وقت قریب آئے گا تو میرے آبا و اجداد خود تیری زیارت کے لیے آئیں گے۔ رسول اللہ، امیر کائنات، امام حسن مجتبی، امام حسین، اور معصوم نے فرمایا حسین کی دکھیاری ماں بھی آئے گی زیارت کے لیے، پہنچے گی زیارت کے لیے۔ اور فقط اتنا کا نہیں، ملک الموت سے یہ ہستیاں سفارش کریں گی اور کہیں گی کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے، حسین پر رونے والا ہے۔ کیا ہوگا؟ ملک الموت روایت میں ہے ماں سے زیادہ مہربان ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ صرف اہل بیت علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے۔ آخری کیفیت، آخری کیفیت کیا ہے کہ اب فقط اور فقط آواز نہیں ہے، اب ہچکیوں کا بن جانا، سانسیں اکھڑ جانا۔ صحیح ہے؟ ایک ہے ہچکیوں کا بن جانا، اس سے بڑی کیفیت ہوتی ہے سانسوں کا اکھڑ جانا، یعنی انسان اس طریقے سے روئے کہ اسے سانس لینا دشوار ہو جائے۔ راوی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا ایسے کون ہوتا ہے؟ کہ ایسے حسین کی دکھیاری ماں ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ ہے گریے کی کیفیات۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ تو ان اعتراضات کی کوئی قیمت نہیں ہے جو کہتا ہے کہ حسین کی مجلس میں گئے تو کیا ملا، کوئی میسج ملنا چاہیے اور کوئی پیغام ہونا چاہیے، اگر پیغام نہیں ہوا تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ رکھیے پیروں میں ایسی باتوں کو اڑا کر ایک طرف کیجیے، کوئی فائدہ نہیں ایسی باتوں کا۔ حسین پر رونا یہ خود حسین کی مدد کرنے کے مترادف ہے، اہل بیت علیہ السلام کی روایت ہے۔ فرمایا جو کوئی حسین پر روئے اور اس کے علاوہ حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، اس کے علاوہ حسین کی گفتگو کرے،
فرمایا یہ سب کے سب وہ ہیں جو حسین کے مددگار ہیں. لہذا سامعین محترم یہ وہ افراد ہیں جو ناصر ہیں امام حسین کے، لیکن ہمیں سفر کرنا ہے ناصر سے صحابی تک کا. صحیح ہے، امام کا صحابی بننا ہے. ناصر تو الحمدللہ یہاں سارے ہوں گے، لیکن امام کا صحابی بننا ہے. صحابی انسان کس وقت ہوگا؟ جب امام کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی. بیعت کا مطلب کیا ہے بتا چکا ہوں. کیا مطلب ہے بیعت کا؟ امام کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا، کیا مطلب ہے بیعت کر لی میں نے امام کی؟ ہاں اچھا صحیح ہے، مفہوماً. بیعت کا مطلب اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دینا، بیچ دینا. 100% اب ان کا ہوں، جیسا وہ کہیں گے ویسا ہوگا، ان کا حکم نافذ ہوگا مجھ پر. میرا اپنا حکم بھی مجھ پر نہیں چلنے والا، کیونکہ میں نے ان کی بیعت کر لی ہے. سب سے پہلے بیعت کون کرے گا؟ جزاکم اللہ. جناب جبرائیل سب سے پہلے آئیں گے اور آ کر بیعت کریں گے. کس صورت میں آئیں گے؟ یہ نہیں بتایا تھا شاید. روح کے صورت میں آئیں گے. وہ تو ٹھیک ہے، آئیں گے کس صورت میں؟ بھائی فرشتے کو اختیار ہے جس شکل میں بھی چلا جائے. پرندے کی شکل میں آئیں گے. صحیح ہے، سب سے پہلے پرندے کی شکل میں آئیں گے، آ کر اعلان کریں گے خانہ کعبہ پر. صحیح ہے، کیا اعلان کریں گے؟ کہ اللہ کا امر آ چکا ہے، 12ویں امام کا ظہور ہو چکا ہے. یہ سب سے پہلے آ کر اعلان کریں گے. اس کے بعد آ کر حقیقی صورت میں بیعت کریں گے. ابتدا میں پرندے کی صورت میں آئیں گے. آپ جانتے ہیں پرندے کی صورت میں جناب جبرائیل ایک اور مقام پر بھی آئے تھے. کہاں پر؟ جب زمانے کے امام کی ولادت ہوئی. اگر روایت آپ کے ذہنوں میں ہے، بڑی طویل روایت ہے بہار الانوار کی. جناب حکیمہ خاتون، یہ کون ہے؟ 9ویں امام کی بیٹی ہیں، 10ویں امام کی بہن ہیں، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں. صحیح ہے، اتنی نسبتیں ہیں. 11ویں امام نے جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ اے پھوپھی جان، آج آپ ہمارے گھر پر قیام فرمائیے گا. آج اللہ کے اذن سے مجھے پروردگار عالم ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے، لہذا آپ یہیں پر رک جائیے. جناب حکیمہ خاتون نے کہا میں نے تو کسی کنیز میں، تمہاری کسی زوجہ میں کوئی آثار نہیں دیکھے کہ کوئی بچہ آنے والا ہے. کہا پھوپھی اماں، اللہ کے امر میں شک نہ کیجیے، پروردگار عالم کا وعدہ ہے، آج میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہو کر رہے گی. صحیح ہے، جناب حکیمہ کی روایت. توجہ، انتظار کرنے لگی. جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میرے برابر میں جناب نرجس کا مصلہ بچھا ہوا ہے. 11ویں امام نے بتا دیا کہ نرجس کے بطن سے اللہ بیٹا عطا کرے گا. کہا لیکن مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. کہا رات گزرتی جا رہی ہے، فجر کا وقت قریب آ گیا. کہا میرے دل میں ایک وسوسہ آیا اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ آیا کوئی بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے یا ہونے والی نہیں ہے. 11ویں امام تھے حجرے میں، فوراً آواز آئی، پھوپھی اماں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اللہ کے امر میں شک نہ کیجیے، اللہ ایک بیٹا ضرور عطا کرے گا. جناب حکیمہ کہتی ہے کہ میں نے انتظار کرنا شروع کیا. ایک وقت وہ آیا کہ جناب نرجس اپنے حجرے میں گئی اور جناب نرجس کی مجھے مدد کے لیے آواز آئی. کہ میں جیسے ہی گئی، ابھی چاہتی تھی قریب ہونا، درمیان میں ایک نور کا پردہ آ گیا. صحیح ہے، یعنی ایسا نور، روایت کے جملے کہ نہ جناب نرجس جناب حکیمہ کو دیکھ سکتی ہے، نہ جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس کو دیکھ سکتی ہے. کہا جیسے ہی وہ پردہ اٹھا، میں نے دیکھا ایک بچہ ہے سجدے میں جو کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ، اور ایک ایک امام کی ولایت کی گواہی دیتا چلا گیا. اس کے بعد 11ویں امام نے کہا پھوپھی جان لائیے اس بچے کو میرے حوالے کر دیجئے. توجہ، پرندے والی بات سے میں نے اس روایت کو جوڑا ہے. کہا لائیے اس بچے کو میرے حوالے کیجئے. 11ویں امام اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور اس کے بعد کہیں گے انطق باذن اللہ، میرے بیٹے ذرا اللہ کے حکم سے کلام تو کرو. 12ویں امام وہی کہیں گے جو پہلے امام نے کہا، بابا جان کیا سناؤ؟ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، صحیفہ ابراہیم سناؤ، صحیفہ موسیٰ سناؤ، کیا سننا ہے؟ روایت کے جملے ہیں 12ویں امام ہر کتاب سے، ہر صحیفے سے ایک ایک آیت سنائیں گے. صحیح ہے، توریت سے بھی، زبور سے بھی، انجیل سے بھی. دیکھیے یہ آسمانی کتاب صرف 4 جو ہے وہ کہا جاتا ہے، صحیفے بعض روایتوں کے مطابق 120 ہے. صحیح ہے، جو پروردگار عالم نے آسمان سے نازل کیے مختلف اپنے بندوں پر. امام ہر ایک میں سے ایک ایک آیت اور ایک ایک بات پڑھ کر سنائیں گے. اور اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے دیکھا گھر میں سبز رنگ کے پرندے داخل ہو گئے اور انہوں نے پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور وہاں پر آ کر انہوں نے قیام کیا. صحیح ہے، آپ جانتے وہ دور ایسا تھا کہ جب 11ویں امام کے گھر پر بار بار جو ہے وہ ریڈ لگائی جاتی تھی. بار بار آتے تھے یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا کوئی خاتون حاملہ تو نہیں، کسی بچے کی ولادت تو نہیں، تاکہ ہم اسے وہیں قتل کر دیں. جیسے اسی لیے جناب امام زمانوں کو جناب موسیٰ سے شباہت دی جاتی ہے، کیونکہ جناب موسیٰ کی ولادت کے وقت کتنے بچے فرعون نے جو ہے وہ قتل کر دیے تھے. بعض روایتوں کے مطابق 70,000 بچوں کو اس نے قتل کیا کہ کہیں موسیٰ نہ آ جائے، لیکن جب موسیٰ کو آنا ہو تو وہ آ کر رہتا ہے. لہذا سامعین محترم، زمانے کے امام کی ولادت سے پہلے انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی آثار مل جائے، لیکن کوئی اثر نہ ملا. سارے پرندے گھر میں آئے. 11ویں امام نے جب دیکھا 12ویں امام کلام کر چکے، فوراً اشارہ کیا ایک پرندے کو قریب آؤ. وہ پرندہ قریب آیا
اور اس پرندے نے آ کر امام کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. جناب حکیمہ خاتون حیرت زدہ ہوئی, کہا کہ بیٹا یہ پرندہ کون سا ہے؟ کہا یہ کوئی عام پرندہ نہیں, ھذا جبرائیل, یہ جبرائیل ہے. ھذا میکائیل, یہ جو بیٹھا ہے یہ میکائیل ہے. ھذا اسرافیل, یہ اسرافیل ہے. ھذہ ملائکۃ الرحمن, یہ سارے کے سارے رحمان کے ملائکہ ہیں, یہ سارے فرشتے ہیں جو پرندے کی صورت میں آئے. اس کے بعد بس روایت ختم ہو گئی؟ نہیں, روایت کے جملے جناب جبرائیل زمانے کے امام کو لے گئے آسمانوں پر. صحیح ہے, یہ شاید ہو سکتا ہے آپ نے نئی بات سنی. 12ویں امام کو آسمانوں پر لے جایا گیا. کتنے دنوں کے لیے کوئی بتا سکتا ہے؟ 40 دنوں کے لیے. صحیح ہے, 40 دنوں کے لیے زمانے کے امام کو برسر فلک لے جایا گیا, اور وہیں پر نہ جانے کیا راز و نیاز پروردگار عالم اور اس امام کے درمیان ہوتے رہے. لیکن میں فقط اور فقط جو ہے وہ ایک بات کہتا ہوں, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا, ایک پیکر توحید میں خود ڈال رہا ہے, مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ. اس سے بہتر انداز سے صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بس سامعین محترم, تو جس طریقے سے علماء نے بیان کیا کہ امام کے ولادت کے آثار پوشیدہ تھے, نہیں پتا تھا کہ امام کی ولادت کب ہو جائے گی. یہی بات بیان کی علماء نے ظہور کے حوالے سے کہ امام کے ظہور کا نہیں پتا ہوگا کہ کب امام کا ظہور ہو جائے گا, کوئی نہیں جانتا ہوگا. ہمارے پاس کچھ روایتیں ہیں کہ امام کے ظہور کی کیا کیا علامتیں ہیں, لیکن اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والے ہوں گے وہ مایوس ہو جائیں گے. اپنے چاہنے والے ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب امام کا ظہور نہیں ہونے والا. جو دوسرے فریقین تھے وہ ٹھیک کہتے تھے کہ امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے. صحیح ہے, اس طریقے سے باتیں ہونے لگے گی. کہ جب اس طریقے کی باتیں ہونے لگی, جب سب مایوس ہو جائیں گے, اس وقت ہمارے بیٹے کا ظہور ہوگا اور اس وقت ہمارا بیٹا قیام فرمائے گا. صحیح ہے. اچھا, جب ظہور ہو گیا, کئی علامتیں ہیں. سفیانی کا خروج ہوگا اور فلک کا نظام مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا. اس کے علاوہ چاند گرہن ہونے لگے گا, سورج گرہن ہونے لگے گا, شب قدر ایک آواز بلند ہوگی. اس کے علاوہ کئی علامتیں ہیں جو حتمی علامتیں ہیں کہ یہ ہو کر رہیں گی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو زمانے کے امام کا جب مضمون شروع کریں گے اس میں بیان کروں گا. لیکن ایک علامت جو امام کے ظہور ہوتے ہی ظاہر ہوگی, وہ کیا؟ جناب جبرائیل ندا دیں گے پوری دنیا میں. کون سی آواز ہوگی؟ ایک آیت پڑھیں گے. کون سی آیت؟ جاہل حق کو وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا. صحیح ہے. یہ جناب جبرائیل آیت پڑھیں گے اور ساتھ میں ایک اعلان کریں گے, جو جو زمانے کے امام کا منتظر تھا اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہے, مکے میں اس امر کا ظہور ہو چکا ہے, وہ مکہ ہے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لے. یہ اعلان کیا جائے گا. اس اعلان کے بعد 3 گروہ بن جائیں گے. کتنے گروہ؟ 3 گروہ. ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے یہ ساری کی ساری بکواسیات ہے, یہ ساری کی ساری بےہودہ باتیں ہیں. ان میں کون کون آ جائیں گے؟ کافر مشرک جو زمانے کے امام کا عقیدہ بالکل نہیں رکھتے, جن کا امامت پر اعتقاد نہیں. وہ یہ کہے گا کہ یہ بالکل بےہودہ اور بکواسیات ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا, یہ ہمارے جو ہے وہ فقط اور فقط جیسے کہتے ہیں کان بج رہے ہیں, یا ہم جو ہے وہ فقط اور فقط یہ وہم کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ ہوگا ایک گروہ. دوسرا گروہ سنیے کون ہوگا. دوسرا صاحب ایمان ہوگا, لیکن وہ کہے گا ابھی امام کا ظہور ہوا ہے, لیکن ذرا اپنے معاملات میں دیکھ لوں, ابھی میرے بیوی بھی ہیں, ابھی جو ہے وہ بچے بھی ہیں, ابھی ان تمام تر جو ہے وہ باتوں کو سمیٹ لوں, ابھی کاروبار کے معاملات کو میں دیکھ لوں, ابھی ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے وائنڈ اپ کرنی ہے, اس کے بعد امام کے لیے جو ہے وہ میں پہنچ جاؤں گا مکہ. صحیح ہے. آپ جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ صبح اعلان سنیں گے, معاملات سمیٹتے سمیٹتے شام ہوگی, شام کے وقت ایک اور اعلان ہوگا, اور وہ آواز شیطان کی ہوگی. اور وہ شیطان کیا اعلان کرے گا کہ امام کا ظہور مکہ میں نہیں شام کی سرزمین پر ہوا ہے. اب یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے, مکہ میں ہوا ہے یا شام میں ہوا ہے, کہاں جانا ہے ہمیں. اور اس کے بعد کہیں گے اچھا پہلے بھی تو ہوتا رہا ہے کہ ہر شخص آ کر زمانے کے امام کا دعویٰ کرتا ہے, یہ بھی اسی کے جیسی کوئی آواز ہے, اسی کے جیسا کوئی سلسلہ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدمت امام میں پہنچ ہی نہیں سکیں گے. صحیح ہے. ایک مثال سے سمجھ لیجیے, ایک عالم نے مثال دی بہت اچھی. فجر کا وقت ہو گیا ہے, ہونا یہ چاہیے اسی وقت پڑھنا ہے, لیکن ابھی تو کافی وقت باقی ہے, 10 منٹ بعد اٹھ جاتے ہیں. صحیح ہے. آدھے گھنٹے بعد اٹھ جاتے ہیں, 10 منٹ اور چادر کو اور سر پہ لے لیں, ابھی تھوڑی سی جو ہے وہ بستر کی گرمی مزید مل جائے. صحیح ہے. یہ حالت ہوں گے. اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر پڑی, آدھا گھنٹہ گزر گیا قضا ہوئے ہوئے. صحیح ہے.
یہ وہی لوگ ہوں گے جو زمانے کے امام پر بھی اسی طریقے سے کریں گے. صحیح ہے. امام کا ظہور ہوتے ہی سارے معاملات دیکھ لیں, پہلے کاروبار دیکھنا ہے, ساری چیزیں دیکھنی ہے. ہوگا نتیجہ یہ, شام کے وقت ایک آواز آئے گی, شیطان ان کو بہکا دے گا, امام کی خدمت میں نہیں پہنچیں گے. ایک اور گروہ ہوگا, اب میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں, جو یہ جانتا ہوگا یہ اولاد کیا, یہ رزق کیا, یہ سب ان کے قدموں کی برکت ہے جو مجھے مل رہا ہے, لہٰذا جلدی سے جلدی جاؤں اور امام کی خدمت میں پہنچ جاؤں. کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے کسی فلائٹ کا؟ نہیں. 2 قدم بڑھائیں گے, اب وہ دیکھیں گے کہ نہ وہ محلہ ہے, نہ وہ گلی ہے, نہ وہ شہر ہے, نہ وہ ملک ہے. ایک الگ ملک میں آ گئے, ایک الگ شہر ہے, ایک الگ بستی ہے, سامنے خانہ کعبہ صاف نظر آ رہا ہے, اور زمانے کے امام حجر اسود سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور اپنا ہاتھ مولا نے پھیلایا ہوا ہوگا, آؤ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو, بایعونی, آؤ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو. ہذہ ید اللہ, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, وید محمد, یہ محمد کا ہاتھ ہے, وید علی, یہ علی کا ہاتھ ہے. آؤ میرے ہاتھوں پر بیعت کرتے جاؤ اور میرے قافلے میں شامل ہوتے جاؤ. لیکن جب صاحب ایمان وہاں پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ہم سے پہلے کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں جو امام کی بیعت کر رہے ہیں. وہ کون کون ہوں گے؟ قطار لگی ہوگی, سب سے آگے آگے جناب جبرائیل, اس کے پیچھے جناب میکائیل, اس کے پیچھے جناب اسرافیل, اس کے پیچھے جناب اسرائیل, یہ 4 فرشتے. اس کے بعد 3 نبی جو زندہ ہیں, جناب خضر, جناب ادریس, جناب الیاس. یہ 3 نبی اس وقت بیعت کریں گے. جناب عیسیٰ بھی نہیں آئیں گے. جناب عیسیٰ آئیں گے جب امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی, اس وقت آ کر کہیں گے کہ میں آپ کا وزیر ہوں, آپ کا حق ہے, آپ نماز پڑھائیں گے, اور اس وقت بیعت کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 نبی بیعت کریں گے. ان کے پیچھے اصحاب کہف, ان کے پیچھے جناب موسیٰ کی قوم کے 15 امتی جو جناب موسیٰ کے وقت آخری دم تک ساتھ دیتے رہے اور بہکے نہیں. کہ یہ 15 افراد بھی امام کے لشکر میں آئیں گے اور بیعت کریں گے. اس کے پیچھے رسول اللہ کے مخلص صحابی, اماموں کے مخلص صحابی, اصحاب امام حسین, یہ سارے افراد ہوں گے. اور اس کے پیچھے قطار ہوگی عام افراد کی, عام مومنین کی. وہ امام کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کریں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. سوال راوی نے امام سے کیا, جب امام نے یہ مکمل حدیث بیان کی نا کہ اس وقت ظہور کے وقت ایسا ایسا منظر ہوگا, اور اس طریقے کے 3 گروہ بن جائیں گے کہ ایک گروہ وہ ہوگا جو کافر ہوگا, ایک وہ ہوگا صاحب ایمان ہوگا لیکن اپنے معاملات کو دیکھنے میں لگا ہوگا, اور ایک وہ ہوگا جو فوراً مکہ پہنچے گا. امام سے سوال کیا, مولا دونوں صاحب ایمان ہیں, دونوں کا عقیدہ اچھا ہے, دونوں ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں, دونوں امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں, لیکن مولا ایک ٹال مٹول کر رہا ہے, ایک جلدی کر رہا ہے اور فوراً بجلی کی رفتار سے امام کے پاس پہنچے گا. مولا یہ فرق کیوں آیا, یہ تیزی اور سستی کا فرق کیا ہے؟ امام نے کہا یاد رکھو دونوں کا عقیدہ ملتا جلتا تھا, دونوں امامت کے عقیدے پر بھی موجود تھے. یاد رکھنا جو عمل میں سستی کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا, جو عمل میں تیزی کرے گا وہ جلدی پہنچ جائے گا. معیار ہے عمل میں تیزی. صحیح ہے, عقیدہ سب کا ایک جیسا ہوگا, لیکن اگر عمل میں تیزی نہ ہوئی, روایت کے جملے وہ وہیں رہ جائے گا اور امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے گا اگر عمل میں انسان سستی دکھاتا ہوگا. سوال, عمل میں انسان سستی کرتا کیوں ہے, کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں کہ جس وجہ سے انسان کو عمل میں سستی ہوتی ہے. ایک سبب بتا دیں. جزاکم اللہ, یہی میں چاہ رہا تھا. سارا معاملہ ہے حلال اور حرام مال کا. صحیح ہے. روایت کے جملے ہیں, جو کوئی بھی ایک لقمہ حرام اپنے شکم میں جانے دے 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. صحیح ہے. چاہے وہ نماز پڑھے, چاہے روزہ کرے, چاہے حج کرے, چاہے زیارت کرے, چاہے کوئی بھی عمل کرے, لقمہ حرام گیا 40 دن تک اعلان کر دیا جاتا ہے اب اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اور عمل قبول نہیں ہونے والا. یہ حرام لقمہ امام سے دوری کا باعث ہے, یہ امام سے دور کر دیتا ہے. صحیح ہے. یاد کیجئے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ کربلا میں جو مولا نے آخر میں اتمام حجت کے لیے دیا. امام نے کہا کہ کیوں مارنا چاہتے ہو, ابھی بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, سب شہید ہو چکے ہیں, ابھی بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں. آؤ حسین کے ہاتھوں پر بیعت کرو اور اپنی جھوٹی بیعت کا دامن چھوڑ دو, میری بیعت کر لو. کوئی نہیں آیا. امام نے ایک جملہ کہا, میں جانتا ہوں میں اتمام حجت کر رہا تھا, تم پر اثر اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. صحیح ہے. جب شکم میں حرام چلا جائے تو پھر امام کی باتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے. لہذا سامعین محترم, اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو لقمہ حرام سے بچائے. اگر لقمہ حرام سے بچائے گا تو عمل میں تیزی آئے گی, ورنہ عمل میں سستی آ جائے گی. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں اور میں منزل مصائب پر جاؤں گا. ایک حکایت سن لیجئے. ایک ہمارے عالم گزرے اور ایک آیت اللہ. توجہ, جناب مقدس اردبیلی, نام سنا ہوا ہے مقدس اردبیلی. ان کی فضیلت کے لیے ایک جملہ کافی ہے, اس کے علاوہ کوئی جملہ نہ ہو تو بھی کافی ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کئی علماء کے واقعات ہیں, ملاقات امام زمانہ, کہ فلاں عالم نے وہاں پر امام سے ملاقات کی, فلاں عالم نے مسجد کوفہ میں ملاقات کی, فلاں عالم نے مسجد سیلا میں ملاقات کی. صحیح ہے. امام پر منحصر ہوتا تھا, چاہتے تھے ملاقات کرتے تھے. مقدس اردبیلی کا کمال یہ تھا کہ جب وہ چاہتے تھے امام سے ملاقات کرتے تھے. یہ مقدس اردبیلی کا کمال تھا. صحیح ہے. اتنا بڑا عالم دین. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا وجود پاکیزہ ہم تک پہنچا کیسے مقدس اردبیلی کا.
ان کے والد جن کا نام ہے جناب ابو ذر، صحیح ہے، اردبیل کے رہنے والے ہیں اور کسان تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ایک دن اپنی زمین پر کاشتکاری کر رہے تھے، توجہ، کاشتکاری کرتے، اب جو گاؤں کا جس کا جو ہے وہ واسطہ پڑا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ کسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے آ جاتے ہیں زمینوں پر، اس کے بعد کچھ وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر جاتے ہیں اور گھر میں ناشتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا یہی طریقہ کار تھا کہ صبح صبح فجر پڑتے ہی فوراً آ گئے اپنی زمینوں پر اور کھیتی باڑی کرنے لگے، صحیح ہے۔ جیسے ہی وہاں پر آئے تو کھڑے ہوئے تھے، اچانک سے ایک نہر میں سیب جو ہے وہ گزرتا ہوا آ گیا۔ انہوں نے دیکھا یہ سیب آ رہا ہے، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اٹھایا اور کھا لیا۔ اب جب سیب کھایا تو فوراً جو ہے وہ دماغ میں ایک بات آئی، کہا کہ یہ جو اس کا مالک تھا اس کی اجازت تھی یا اجازت نہیں تھی، یا بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا۔ جہاں سے نہر آ رہی تھی پیچھے پیچھے چلے کہ کہاں سے یہ نہر آ رہی ہے، پہنچے ایک باغ میں، دیکھا پورا سیب کا باغ ہے، سمجھ گئے یہیں سے کہیں سے ٹوٹ کر گرا ہے اور سیب اس نہر میں آ گیا۔ فوراً گئے اس کے مالک کے دروازے پر دستک دی، ایک چچا جو ہے وہ باہر آئے اور کہا کہ حضور میں نے آپ کے درخت سے ایک سیب گر کر آ گیا تھا، وہ میں نے کھا لیا ہے، تو آپ کی اجازت تھی مجھے؟ اس نے کہا یار ایک سیب کی کیا اجازت لینا ہے، وہ اجازت ہے جاؤ تمہیں۔ واپس پلٹے، جب جا رہے تھے تو اس چچا کے دماغ میں بھی ایک بات آئی اور روک لیا، کہا تم تو مجھے پھنسا کر جا رہے ہو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ باغ دراصل ہمارے باپ کا تھا اور ہمارا باپ جب اس دنیا سے گیا تو دو بھائی تھے ہم، ایک بھائی تو میں ہوں، میں نے تمہیں اجازت دے دی، لیکن ایک بھائی جو ہے وہ میرا نجف میں ہے، اب اس سے جا کر اجازت لینی پڑے گی۔ آدھے سیب کی میں ضمانت دیتا ہوں، آدھے سیب کی جو ہے وہ ضمانت اس بھائی کی ہوگی، میں ضمانت نہیں دے سکتا۔ آپ کیا سمجھتے کیا ہونا چاہیے تھا؟ مجھ جیسا انسان ہوتا رہے یار جھولے لال کیا مسئلہ ہے، ایک سیب ہی تو تھا، کوئی مسئلے والی بات تھوڑی ہے، صحیح ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ کام کر لیے تو اس سیب سے کیا ہونے والا ہے، صحیح ہے۔ تو اب لیکن جو ہے وہ ظاہر ہے مقدس اردبیلی کے والد، فوراً جو ہے وہ ذہن میں خیال آیا کہ نہیں یہ ایک سیب جو ہے وہ آخرت خراب کر سکتا ہے، لہذا فوراً ارادہ کیا نجف تک کا، صحیح ہے، کہ چلیں گے نجف اور وہاں جا کر اجازت لیں گے، صحیح ہے۔ پہنچے نجف، جب نجف آئے تو اسی عالم کے دروازے پر آئے، حضور کہاں سے آئے؟ اردبیل سے آئے، بڑا استقبال کیا، ہمارے علاقے کے رہنے والے آپ، اور مہمان نوازی کی، کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور وہ بات یہ ہے کہ میں کاشتکاری کر رہا تھا، ایک سیب جو ہے وہ ٹوٹ کر آ گیا، وہ میں نے کھا لیا، آپ کے بھائی نے اجازت دے دی آدھے سیب کی اجازت لینے آیا ہوں، صحیح ہے۔ اب ہم سمجھیں گے وہ بڑی داد دیں گے، گلے لگائیں گے، یار تم ایک سیب کے لیے اتنا دور آ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں جو ہے وہ تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں، میں اجازت ایک شرط کی بنیاد پر دوں گا۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، صحیح ہے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے جب اس طریقے کی شرط رکھ دی جائے تو انسان کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ یار بیٹی میں کوئی عیب ہوگا تبھی تو کہہ رہا ہے شادی کرنے کا، صحیح ہے، لیکن خیر معاملہ تھا آخرت کا، فوراً کہا کہ قبول ہے مجھے اور میں راضی ہوں آپ سے بیٹی کی شادی کرنے پر، لیکن کہا ایک بات ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی ہے۔ کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا کہ بول بھی نہیں سکتی ہے۔ اچھا اور؟ کہا کہ چل بھی نہیں سکتی ہے، اور کہا کہ سن بھی نہیں سکتی ہے، یہ چار باتیں، صحیح ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ کہا آپ شادی کرو گے؟ اب جو ہے وہ ایک مرتبہ خیال آیا کہ یار اس سے شادی کر کے کیا ہوگا، لیکن پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ فوراً خیال آیا کہ یار ایک سیب کا معاملہ ہے، آخرت خراب آئے گا۔ اب سمجھ میں آیا خوف خدا اگر دل میں ہونا تو یہ آدھا سیب بھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن اگر خوف خدا نہ ہونا تو انسان پورا کا پورا باغ کھا جائے اس کے دل میں خیال نہیں آئے گا، صحیح ہے۔ تو یہ آدھا سیب جو ہے وہ انسان کو پریشان کر دے گا۔ اب جو ہے وہ کہا کہ بیٹی سے ملاقات کر لو اور بیٹی سے عقد کر لو، پردہ لگا دیا گیا، عقد ہو گیا۔ اب جو ہے وہ پہلے دن اپنے زوجہ کے کمرے میں پہنچے، جیسے ہی پہنچے تو ایک خاتون آئی، چلتے ہوئے استقبال کیا، بول بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔ کہا کہ آپ لگتا ہے ان کی کوئی اور بیٹی ہے، اور یہ دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے انہوں نے امتحان کے لیے دوسری بیٹی کا تذکرہ کیا ہوگا، لیکن جب میں کامیاب ہو گیا تو انہوں نے اس بیٹی سے جو ہے وہ میرا عقد کر دیا۔ کہ نہیں میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ کہا کہ اچھا؟ کہا لیکن آپ تو دیکھ بھی سکتی ہیں، بول بھی سکتی ہیں، سن بھی سکتی ہیں اور چل بھی سکتی ہے۔ کہا میں اندھی ہوں لیکن نامحرموں کے لیے، کہا میں بہری ہوں اور گونگی بھی ہوں، نہ غیبت سنتی ہوں نہ غیبت کرتی ہوں، اور کہا میں چل بھی نہیں سکتی کیونکہ میں نے خلاف شریعت کوئی قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، لہذا میرے بابا نے بالکل ٹھیک کہا۔ کہا کہ اور وہ یاد رکھو جو سیب گرا تھا وہ دراصل سیب نہیں گرا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے بابا کافی عرصے سے پریشان تھے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں۔ کہا جب بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بالآخر امیر المومنین کے حرم میں گئے اور امیر المومنین کے حرم میں جا کر التماس کی کہ اے علی اب یہ معاملہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اب آپ کوئی راہ حل نکالیے اور میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ بھیجیے۔ کہا وہ سیب نہیں گرا تھا، علی نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا۔
کہا وہ رشتہ آیا تھا امیر المومنین کی طرف سے. ایک دفعہ سلوات ہدیہ کرے مل کر آواز بلند. اللہ صلی علی محمد علیہ اصحاب امام زمانہ. لہذا سامعین محترم یہ مقدس اردبیلی کے حوالے سے ایک اور بات سن لیجیے. آپ جانتے ہیں یہ وہ عالم ہے, توجہ میں مصائب پر چلا جاؤں گا اسی ایک جملے سے. جناب مقدس اردبیلی وہ عالم جو کربلا میں ٹھہرتے ہی نہیں تھے. صحیح ہے, کئی علماء ہمارے ملیں گے آپ کو جو کربلا میں رکتے ہی نہیں تھے, جائیں گے زیارت کریں گے فوراً واپس کربلا سے, کربلا میں قیام نہیں کرتے تھے. مقدس اردبیلی کا وجہ کیا ہے؟ اور جب کربلا میں آتے تھے زیارت کے لیے کچھ وقت کے لیے تو چیخے مار مار کے حرم میں روتے تھے. کہا میں کربلا میں رک نہیں سکتا, کربلا میں ٹھہر نہیں سکتا. کا وجہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے ایک چیز مانگی تھی. وہ کیا کہ ہم مصائب میں بہت روتے ہیں, مطلب میں آپ کی ان مصیبتوں کو درک کرنا چاہتا ہوں, کچھ حد تک مجھے اندازہ ہو جائے تاکہ میں جب روں تو دل کھول کر گریا کروں. جانتے کیا ہوا؟ کہا میں جب آرام کرنے کے لیے لیٹا تو میں نے خواب میں کربلا کا منظر دیکھا. صحیح ہے, پوری کربلا دیکھی, ہر شہید کو دیکھا نہیں, کیا دیکھا بلکہ کچھ دیکھا بھی نہیں, فقط سنا. کہا کیا سنا آپ نے؟ کہا میں نے روز عاشور فقط زینب کے رونے کی آواز سن لی بس. کہا وہ آواز آج تک میرے کانوں میں موجود ہے. کہ جب میں کربلا کے مصائب سنتا ہوں یا حسین کی زری کو دیکھتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بی بی کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے اور وہ آواز مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی. سامعین محترم جانتے ہیں آج ہے پہلی سفر کی شب. پہلی سفر وہ تاریخ جب اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ شام کے دربار میں داخل ہو رہا ہے. اداداروں رونے میں تکلف نہ کیجیے گا, گریے کی کیفیتیں اور ان کا اجر آپ سن چکے ہیں, جانتے ہیں. روایت کے جملے ہیں جب اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ شام گیا ہے نا, اچھا آپ جانتے ہیں پیدل قافلہ چل رہا تھا. کربلا سے کوفہ تک کا سفر فقط 3 دن کا ہے, لیکن کوفہ سے شام تک کا سفر تقریباً 16 دنوں کا ہے. آپ نے اگر زیارت کی ہے اور کسی نے مشی کی ہے تو وہ جانتا ہے جب چلتے ہیں تو پیروں میں ورم پڑ جاتا ہے, چلا نہیں جاتا ہے انسان سے, درمیان میں بار بار بیٹھ جاتا ہے, تھک جاتا ہے. کئی افراد ہوتے ہیں جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں, پیر دبانے والے ہوتے ہیں. حسین کا ظاہر ہے اس کے پیروں میں کوئی تکلیف نہ ہو, لیکن جانتے سکینہ اور زینب کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا. عزاداروں مسلسل چلنا ہے, نہ جانے یہ بیویاں کب سے چل رہی ہیں. جناب فضہ بیان کرتی ہیں بی بی سے پوچھا گیا کہ یہ بیویاں جہاں قدم رکھتی ہے وہ زمین سرخیاں ہو جاتی ہے. کہ دراصل یہ بیویاں جب سے سفر کر رہی ہیں تو نالین ٹوٹ گئی ہے, نالین ٹوٹی ہے تو پیر زخمی ہیں, کانٹے چبھتے ہیں تو پیروں سے خون جاری ہو جاتا ہے. یہ جہاں قدم رکھتے ہیں وہ زمین خون آلود ہو جاتی ہے. عزاداروں جانتے ہیں جیسے ہی بازار شام میں داخل ہوئے نا, جناب سکینہ کو کسی نے تازیانہ بھی مارا ہے. جناب سکینہ نے فوراً اپنی پھوپھی کا رخ کیا, پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پر سلایا کرتے تھے مجھے کہانی سنایا کرتے تھے. پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے جناب صالح کی کہانی سنائی تھی اور بتایا تو ان کی ایک اونٹنی تھی. اللہ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ بھی عطا کیا تھا. جب اس اونٹنی کو قتل کر دیا گیا نا تو وہ بچہ پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس نے آ کر کہا پروردگارا انہوں نے میری ماں کو مار دیا, تو ان پر عذاب نازل کر دے. اب پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ پروردگار عالم نے عذاب نازل کر دیا. پھوپھی اماں ایک بات بتائیے, اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ ہے یا سکینہ کا مقام زیادہ ہے؟ جناب زینب سمجھ گئی بچی کو جلال آ گیا ہے. جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں بددعا کرتی ہوں آپ آمین کہیے گا. یہ مجھے کبھی تازیانے مارتے ہیں, کبھی تماچے مارتے ہیں, کبھی میرے سامنے پہانی بہا دیتے ہیں, کبھی مجھ پر نظر کی صدقے کی کھجوریں پھینکا کرتے ہیں, مجھے یہ سکون سے جینے نہیں دیتے. میں بددعا کرتی ہوں آپ آمین کہیے. جناب زینب نے کہا سکینہ بددعا کرنے سے پہلے ایک بار ذرا بابا کے سر کو دیکھ لو. اب جو بابا کے سر کو دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سکینہ سمجھ گئی بابا کا مقصد ہے ہم بددعا نہ کریں. کہا بابا میں بددعا نہیں کرتی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس عزادارو یہ قافلہ چلا ہے بازار سے ہوتا ہوا دربار کی طرف. آپ جانتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں دربار شروع ہوتا ہے درمیان میں 40 قدم کا رستہ ہے. آپ جانتے ہیں جہاں بازار ختم ہوتا ہے, سن کر رہیے گا, جہاں بازار ختم ہو رہا ہے اور دربار شروع ہو رہا ہے 40 قدم کا راستہ ہے. اللہ جانے کیا ہو گیا کہ علی کی بیٹیوں کو 17 آذان اسی فاصلے میں سننی پڑی ہے. کتنا عرصہ لگا ہے علی کی بیٹیوں کو یہ راستہ طے کرنے کے لیے. لیکن جیسے ہی پہنچے نا باب الساعہ کے نزدیک,
جناب زینب بیٹھ گئی. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں اتنا سفر کر لیا, آگے بڑھیے, اٹھیے, سفر کیوں نہیں کرتی؟ جناب زینب نے کہا سجاد میں آگے چلوں گی لیکن میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں. کہا بیٹی پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہا میرا بابا نے 21 رمضان مجھ سے وعدہ کیا تھا اے زینب تجھے بازاروں اور درباروں میں جانا ہوگا. میں نے اپنے بابا سے کہا تھا بابا آپ کی زینب اکیلے کیسے جائے گی بابا؟ میرے بابا نے کہا تھا زینب ارے فکر نہ کرنا, تیرا بابا تجھے نجف سے لینے آئے گا, تیرا بابا تیرے ساتھ ساتھ جائے گا. یہ کہہ کر جناب زینب اپنے مقام سے اٹھی, اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھا اور ایک بار کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. بیٹا سجاد میرا بابا آ گیا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. بس عزادارو جناب زینب یزید کے دربار میں داخل ہوئی. عزادارو یہ جملہ آپ نے ایسے ہی سن لیا؟ جانتے مرزا شیرازی ہمارے مجتہد گزرے ہیں, بیٹھ کر مصائب سن رہے تھے. ذاکر نے کہا زینب یزید جیسے شرابی کے دربار میں داخل ہوئی, آگے پڑھنا چاہتا تھا. مرزا شیرازی نے ابا کا دامن لایا. ارے ذاکر پہلے اس جملے کا حق تو ادا ہونے دے. ارے زینب جیسی بی بی یزید جیسے کے دربار میں گئی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے, آج نہ روئیں گے کب روئیں گے عزادارو. وہ مصیبتیں بیان کر رہا ہوں جس کو یاد کر کے میرا مولا سجاد 35 برس تک روتا رہا ہے. بس عزادارو دربار میں داخل ہوئے. جانتے کیا منظر ہے؟ امام سجاد آگے آگے ہیں, ساتھ میں جناب سکینہ, ایک طرف امام محمد باقر ہے, پیچھے بیویوں کی سواریاں ہیں. جانتے ہیں جناب زینب ہے, اس کی پشت پر جناب ام کلثوم سوار ہیں. جانتے جناب زینب نے دیکھا ایک خاتون ہے جو ممبر پر کھڑی ہوئی ہے لیکن اس کے چہرے پر باریک سا نقاب ہے. جناب زینب سمجھ گئے یہ ہند ہے. ہند کون ہے؟ جسے امام حسین نے شفا دی تھی. ہند کون ہے؟ جسے جناب زینب نے اور جناب ام کلثوم نے پردہ کرنا سکھایا ہے اور قرآن پڑھایا ہے. جناب زینب نے فوراً مڑ کر کہا ام کلثوم کیا دیکھتی ہو وہ سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بہن زینب آپ ہی بتا دیجئے, جب سے عباس گئے ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے, میں نہیں دیکھ سکتی سامنے کون ہے. کہا یہ ہند ہے. کہا یہ وہی ہند ہے جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا ہے. کہا ہاں بہن وہی ہند ہے. جناب ام کلثوم نے رونا شروع کیا. کہا پروردگارہ کیا وقت آ گیا, ارے جنہیں پردہ سکھایا ان کے سر پر چادر موجود ہے, ارے ہمارے سر پر چادر ہے نہیں. جناب زینب نے کہا بیویوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو, ایسا نہ ہو ہند ہمیں پہچان لے. ساری بیویوں نے سروں کو جھکا لیا. اب یہ قافلہ داخل ہونے لگا, ہند کے قریب سے گزرا. ہند نے پوچھا من ای بلاد انتم, آپ لوگ کس شہر سے آئے ہیں؟ بی بی نے کہا نحنو من البلاد المدینہ, ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. ہند فوراً تخت سے نیچے اتر آئی. جناب زینب نے کہا ہند تخت سے نیچے کیوں اتری؟ کہا مدینہ والوں کے احترام میں نیچے آ گئی ہوں. کہا مدینہ میں جانتی ہے کون رہتا ہے؟ کہا ہاں مدینہ میں میرا مولا حسین رہتا ہے. کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا حسین کا ایک بیٹا ہے جو عبادت کا پیکر ہے, جو سجدے بہت زیادہ کرتا ہے, جو سجدوں کرنے والوں کا سردار ہے. کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا حسین کا ایک اور بیٹا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے, بڑا خوبصورت ہے. کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا حسین کا ایک بھائی ہے جو غیرت کا پیکر ہے, نام ابو الفضل عباس ہے. جناب زینب نے کہا ہند کیا حسین کی بہنوں کو نہیں جانتی؟ ہند نے کہا بیوی خبردار, جو اس شرابی کے دربار میں ان پاکیزہ بیویوں کا نام لیا, ارے یہ شرابی کا دربار ہے, وہ پاک بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. شہزادی کوئی کرنا دے, اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے. بس عزادارو جیسے ہی جناب زینب نے جملہ کہا ہند نہیں جانتی ہے حسین کی بہنوں کو. کہا خبردار نام نہ لینا, یہ نجس شخص کا دربار ہے. جناب زینب نے کہا ہند اگر زینب کو دیکھ لے گی تو پہچان جائے گی. کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہو, زینب نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا ہے, زینب نے مجھے پردہ کرنا سکھایا ہے, ارے کیسے نہ پہچانوں گی. بس عزادارو یہ کہنا تھا. جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. کہا ہند مجھے پہچان, میں تیری آقا زادی زینب. ہند نے دیکھا زمین پر گر گئی. ہند نے کہا بی بی ارے یہ شرابی کا دربار, آپ کہاں اس دربار میں آ گئی؟ آپ کے سر پر چادر نہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے. بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, ارے میرا عباس کہاں چلا گیا؟
اجرکم اللہ. جناب زینب نے کہا ہند تیرے شوہر نے مار دیا، وہ دیکھ حسین کا سر، وہ دیکھ علی اکبر کا سر، وہ قاسم کا سر، اور وہ جو گھوڑے کی گردن میں ہے وہ عباس کا سر ہے. ادادارو، ہند نے اپنے سر سے چادر اتار کر پھینک دی. یزید نے جب دیکھا برداشت نہ ہوا، اپنی ابا کو اتار کر ہند کے سر پر رکھا اور کہے ہند، ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ نامحرموں کا مجمع ہے، تو نے چادر کو کیوں پھینکا؟ ہند نے ابا کو اتار کر پھینکا. کہ یزید تو نے کیا کر دیا؟ ارے محمد کی نوازیوں کو درباروں اور بازاروں میں لے کر آیا، ارے انہوں نے مجھے پردہ کرنا سکھایا. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. ادادارو، جب یہ ساری بیویاں دربار میں آ گئی، سخت جملہ ہے. یزید نے پوچھنا شروع کیا یہ بی بی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سپاہی نام بتاتے رہے. یزید نے دیکھا ایک بی بی ہے جو بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے، کہیں اس کا نام نہ آ جائے. کہ وہ کون ہے؟ سپاہی نے کہا یزید زبان کو لگام دے، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. اجرکم اللہ. یزید نے سلام کیا، جناب زینب نے جواب نہیں دیا. ادادارو، یزید نے فوراً کہا سلام کا جواب دینا واجب ہے. جناب زینب نے کہا میں تجھے مسلمان ہی نہیں سمجھتی. ادادارو، اس کے بعد جناب سکینہ پر اس کی نظر پڑی. جناب سکینہ کے بارے میں حکم دیا کہ ایک طرف کھڑا کر دیا جائے. جناب سکینہ ایک طرف کھڑی ہوئی اور اس بدبخت نے عجیب جملہ کہا مجھے یہ بچی کنیزی میں چاہیے. خدا کرے کنیزی کا مطلب اگر آپ کو پتا ہوتا. کہا مجھے یہ بچی کنیزی میں چاہیے. یقیناً سکینہ نے اس وقت اپنے چچا کو یاد کیا ہوگا. اس کے بعد سکینہ کو اذیت دینے کے لیے اس نے تش سے کپڑا ہٹایا. سکینہ کی نگاہیں بابا کے سر پر گئی. اس نے لکڑی کو اٹھایا، حسین کے ہونٹوں پر مارنا شروع کیا. جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں یزید سے کہیے میرے بابا کو نہ مارے. ادادارو، یزید نے کہا اپنے بابا سے بڑی محبت ہے نا، ذرا اپنے بابا کو اپنے پاس بلاؤ. سکینہ نے کرتا پھیلایا. نہیں ادادارو، صرف کرتا نہیں، جلا ہوا کرتا پھیلایا. کہا بابا ہماری محبت کا امتحان ہو رہا ہے. بابا بابا میرے پاس آ جاؤ. علماء بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حسین کا سر اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا. ہر بار حسین سکینہ کو بوسہ دیتے تھے، سکینہ نے حسین کو بوسہ دیا. کہا بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا یہ چہرے پر کھاد کیسی ہے؟ بابا یہ بالوں میں خون کیسا ہے؟ اس کے بعد کہا بابا مجھے بڑے تماچے مارے، بابا میرے گوشوارے چیر لیے. آخری روایت ازادارو، جانتے ازادارو جب خطبے ہو چکے نا، یزید ملعون نے کہا امام سجاد کو قتل کر دیا جائے. جانتے جلاد نے تلوار نکالی، آگے بڑھا. آخری روایت ہے جیسے دل چاہے ویسے گریا کرے. جلاد آگے بڑھا. جناب زینب کو اپنے بھائی کی وصیت یاد آئی کہ زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا. زینب آگے آ گئی کہ یزید پہلے مجھے مارنا ہوگا پھر میرے بیٹے سجاد تک جانا. یزید نے حکم دیا جلاد کو زینب کو بھی قتل کر دیا جائے. جلاد آگے بڑھا. فضہ کو اپنی آقا زادی کی وصیت یاد آئی. جناب فاطمہ نے کہا فضہ میں نہ ہوں گی، میرے بچوں کا خیال رکھ لینا. فضہ نے کہا یزید اگر زینب کو مارنا چاہتا ہے پہلے فضہ کو مارنا ہوگا. جلاد کو حکم دیا فضہ کو قتل کیا جائے. جلاد آگے بڑھا. جناب فضہ نے دیکھا اس وقت دربار میں حبشی غلام کھڑے تھے. کہا اے حبش کے لوگوں میں تمہارے علاقے کی ہوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے تمہاری خاتون پر کوئی تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے. اگر تم نے میری حفاظت نہ کی تو تم میرے علاقے کے وفادار نہیں ہو. سب نے تلواریں نکالی. کہ یزید اگر ہمارے علاقے کی خاتون کو کچھ بھی ہوا ہم تلواریں نکال لیں گے، خون بہا دیں گے. یزید نے جلاد کو حکم دیا واپس آ جا. ازادارو آخری جملہ، جناب فضہ بچ گئی، جناب زینب بچ گئی، لیکن جناب زینب کا دل تڑپ گیا. مدینے کا رخ کر کے کہا او نانا دربار میں کنیزوں کی حفاظت کرنے والے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیا
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیے سب مل کر امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سب مل کر زیارت کی دعا کے لیے السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین.